بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو بہت اہمیت کی حامل ہے، تشریح میں حوالہ جات کا استعمال۔ جی ہاں، یہی بتائیں گے کہ تشریح میں اگر آپ حوالہ جات لکھتے ہیں تو آپ کو کیا فوائد حاصل ہوں گے، مکمل رہنمائی آپ کی جائے گی۔ تو ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ مارکنگ کے دوران جو بورڈ کی طرف سے ہدایات جاری ہوتی ہیں ان میں واضح طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی طالب علم نے یا کسی طالبہ نے اچھے انداز میں تشریح لکھی ہے، حوالہ جات کے ساتھ تشریح لکھی ہے، تو اس سے زیادہ نمبر دیے جائیں۔ پیارے بچوں، تشریح سے مراد ہے زیادہ سے زیادہ وضاحت کرنا، لیکن اس میں ایک اور بات کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے کہ آپ کے پاس جس لحاظ سے وقت ہو اسی لحاظ سے آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ شعر کی تشریح لکھنی ہے تو وہ بھی 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، 2 بڑے صفحات پر مشتمل ہو، اور 2-3 حوالہ جات اس میں ضرور لکھیے۔ حوالہ جات آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے اور واضح کر کے لکھیں گے۔ حوالہ جات ایسے ہوں جو اس شعر کے ساتھ یا اقتباس کے ساتھ منسلک ہوں اور تعلق رکھتے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی عبارت یا آپ کا شعر کسی اور موضوع پہ ہو اور آپ حوالہ کوئی اور دے دیں تو وہ حوالہ بھی آپ کا بیکار جائے گا۔ اس لیے پورے تعلق کے ساتھ حوالہ دیجیے کہ جس چیز کا تعلق ہو اقتباس کے ساتھ یا شعر کے ساتھ وہی حوالہ دیجیے۔ تشریح کا طریقہ ایک بار پھر دہرا دیتے ہیں۔ اگر شعر کی تشریح لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تشریح لکھتے ہوئے آپ شاعر کے تعارف میں سے کچھ الفاظ کا استعمال کیجیے اور اس شاعر کا انداز بیان لکھیے، اس شاعر کی چند کتابوں کے نام لکھیے۔ اس کے بعد تشریح کے اندر ہی مفہوم لکھیے اور مفہوم کے بعد تشریح لکھنی شروع کر دیں، اور تشریح لکھتے وقت ساتھ ساتھ آپ حوالہ جات لکھیے، تشریح لکھیے، درمیان میں کوئی حوالہ لکھیے، پھر تشریح لکھیے، پھر آگے چل کر حوالہ لکھیے۔ اسی طرح تشریح کے درمیان میں حوالہ جات لکھتے چلے جائیں جن کا تعلق اس شعر کے ساتھ ضرور ہو۔ نثر کی تشریح کر رہے ہیں تو یہی اصول آپ کو اپنانا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تشریح کے اندر کون سے حوالہ جات کا استعمال کیا جائے۔ یہاں پر آپ کو علم ہو جائے گا کہ اصل میں حوالہ جات ہوتے کیا ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ یا مفہوم لکھ سکتے ہیں، اس کا انتخاب کر سکتے ہیں سب سے پہلے۔ اس کے بعد حدیث کا ترجمہ یا مفہوم لکھا جا سکتا ہے، اور تیسرے نمبر پر کسی دانا کا قول نقل کیا جا سکتا ہے، اور چوتھے نمبر پر کوئی بین الاقوامی سچائی آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ شعر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، حوالہ جاتی شعر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یہ حوالہ جات ہونے چاہیے آپ کی تشریح میں، اور آپ کے اشعار کے مطابق یا اقتباس کے مطابق ہونے چاہیے۔ اقتباس کی تشریح لکھتے وقت سب سے پہلے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے بعد تشریح کرتے وقت مصنف کا تعارف، اور تعارف میں سے انداز بیان کے حوالے سے ان کی خوبیاں بیان کرنی ہے، پھر ان کی چند کتابوں کے نام لکھیے۔ اس کے بعد سیاق و سباق تشریح کے اندر ہی بیان کیجیے کہ اس اقتباس سے پہلے سبق میں کیا بیان ہوا ہے، اس اقتباس کے بعد کیا بیان ہوا ہے، اور پھر آپ متعلقہ اقتباس کی تشریح لکھنا شروع کر دیں۔ اقتباس کی تشریح لکھتے ہوئے ساتھ ساتھ حوالہ جات بھی لکھتے جائیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حوالہ جات کو نمایاں کر کے مارکر کے ساتھ لکھا جائے اور واضح لکھے جائیں تاکہ ممتحن کو آسانی سے سمجھ میں آ سکیں۔
اور یہ تشریح بھی آپ کی یعنی اقتباس کی تشریح بھی آپ کی 2 صفحات پر مشتمل ہو یا 2 صفحات سے تھوڑی سی زیادہ ہو۔ اس طرح کر کے اگر آپ اپنی تشریح لکھیں گے، چاہے وہ اشعار کی ہو یا نثر کی، تو آپ کو یقیناً اس کے پورے نمبر بھی مل سکتے ہیں۔ آپ کی لکھائی اچھی ہے، املا کی غلطیاں نہیں کر رہے اور حوالہ جات لکھ رہے ہیں، تو آپ کو اس تشریح کے پورے نمبر بھی مل سکتے ہیں۔ یقیناً آپ نے یہ ویڈیو توجہ سے دیکھی ہے اور سنی ہے، اور آپ یقیناً اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔